اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ملیکۃ بسم العرب اللہ الرحمن حضرت الرحیم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں نا، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، میرا یہ جملہ وہ دھیان سے سنیں۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، مرنے کے بعد بھی مزہ دے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے تجارت کی ہے، میں سب جو لوگ رزق حلال کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، میں ان سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ کائنات میں واحد سیدہ خدیجہ ہے جس کی تجارت نے جسے محمد ملایا ہے۔ آپ کو اتنا بڑے جملے پر بھی ہوش ہو تو سبحان اللہ کہیں۔ اور لوگوں کو تجارت میں نفع ملتا ہے، سیدہ خدیجہ کو تجارت میں محمد ملے ہیں۔ اور دو تاجر ایسے ہیں، ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خلیفۃ الرسول بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تجارت سے کمایا اور سب کچھ مصطفیٰ پہ لٹایا۔ اس جملے پر ظاہر ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے فرشتے کہیں۔ نبی کے نام پہ لوٹتی تو ساری دنیا ہے، پر محمد کے نام پہ لوٹتے مقدر والے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ شارٹ کٹ کر کے عرض کر رہا ہوں، میں اس پہ لمبی چوڑی میں بات کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں، مقدر دیکھیں سیدہ خدیجہ پاک کا۔ پہلے میرا ایک جملہ سن لیں اور اس جملے کے بعد پھر آپ نے اگلی بات کرنی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ 25 سال میرا نبی تنہا سیدہ خدیجہ کے مقدر میں آیا۔ میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا، اور وہ لوگ جو بند روڈ کے شور سن سن کر پتہ نہیں کوئی سنتے بھی ہیں کہ نہیں، ان کو پھر سناؤں گا۔ 25 سال تنہا سیدہ خدیجہ کے مقدر میں میرے نبی آئے۔ آپ کو اگر یہ سمجھ نہیں ہے تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں صدیق اکبر نے تنہا مصطفیٰ کو دیکھا، تو یہ صدیق اکبر کا وہ اعزاز ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس اعزاز کی بات کی جاتی ہے کہ گود صدیق اکبر کی تھی، سر میرے نبی کا تھا، غار ثور تھی، یا نبی کا چہرہ تھا، یا ابو بکر کی آنکھیں تھی۔ ارے لوگوں، یہ تو صرف 3 راتوں کی بات ہے نا، جس نے 25 سال تنہا۔ میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا پیار سے سننا ہے، پھر آگے چلنا ہے۔ ارے جو ایک لمحہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لے، کوئی اس ایسا نہیں ہو سکتا تو جو نویکلی محمد کو دیکھے۔ تنہا دیکھے۔ اور میں اس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے چلا ہوں۔ دھیان سے یہ بات سننا، جس کے مال تجارت کا چرچا تھا، نبی پاک کے نکاح میں آئی تو سارے کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کیا۔ عرض کی، اے محمد، خدیجہ بھی آپ کی ہے، مال بھی آپ کا ہے۔ کھاتے پیتے گھرانے کی بچیاں اگر کسی ایسے گھر میں چلی جائیں جہاں دنیا کی فراوانی نہ ہو تو شوہر کو تانے دے دے کر مار دیتی ہیں۔ میں سب کچھ لائی گھر سے تھی، یہ میرے ابا نے دیا تھا، میرے اماں نے دیا تھا۔ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں، سیدہ خدیجہ سے کچھ سیکھ لو۔ تانے نہیں دیے جاتے، شوہر سے وفا کی جاتی ہے۔ اور یہ میرا جملہ ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تو بطور امانت اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ جب میرے پاک نبی نے
مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تھا. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سرکار کا فرمان ہے جتنے دکھ دین کی خاطر مجھ محمد کو دیے گئے ہیں، سارے نبیوں کے دکھ ایک سائیڈ پر، اکیلے مجھ محمد کے دکھ ایک سائیڈ پر، اور میرے دکھ پھر بھی سب کے دکھوں سے زیادہ ہیں. اور میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ میرے آقا نے جو دکھ سہے ہیں وہ مکے کی 10 سالہ زندگی میں دکھ سہے ہیں. اب میرا جملہ سننا، یہ مکے کی 10 سالہ زندگی میں جو دکھ کا دور تھا، باہر دکھوں میں رکاوٹ ابو طالب ہوا کرتے تھے، اور جب دکھی دل کے ساتھ حضور گھر میں آتے تھے تو خوشی کا سامان سیدہ خدیجہ فراہم کیا کرتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جس سال میں سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا اور جناب ابو طالب بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تو میرے نبی نے پورے سال کا نام رکھا عام الحزن. یہ غم کا سال ہے. ہمارے لیے تو 3 دن دکھ تعزیت کے ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ جائیں اور جناب ابو طالب دنیا سے جائیں تو فرمایا یہ سال ہی غموں کا ہے. اور ایک جملہ جناب ابو طالب کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک ابو طالب رہے کافر بڑے بزدل رہے. میرا چچا کیا گیا کہ ستانا شروع کر دیا. آپ کو سبحان اللہ کہنا آتی ہوتی تو کہتے ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں شیب ابی طالب ملیکۃ العرب، جس کے سامان تجارت اس طرح ہو جس طرح کیسر و کسریٰ کے خزانے ہیں، دھاک بیٹھی تھی. وہ سیدہ خدیجہ نبی پر سب کچھ لٹا کے شیب ابی طالب میں پتوں پہ گزارا کریں، وفا اس کو کہتے ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کون تھے؟ سردار قریش. اے ابو طالب یہ بیعت کیوں برداشت کیا؟ کہا زمانے کو بتا رہا ہوں کفر جتنا مرضی شدت کر لے ہر دکھ برداشت کر لوں گا، محمد پہ پہلا نہیں چھوڑوں گا. لوگوں کچھ خیال کرو ان قربانیوں کا. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے دن بالکل قریب ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی 65 سال کی عمر مبارک تھی. 25 سال جو حضور کے ساتھ رہے تو سیدہ زہرا پاک کو فرمایا بیٹی جا کر ابا جان سے ایک درخواست کر دو، مجھے اپنی چادر دے دیں. میں چاہتی ہوں جب دنیا سے جاؤں نا تو محمد عربی کی چادر میں لپٹ کے جاؤں. میرا دنیا میں بھی حوالہ محمد ہے، میری آخرت کا حوالہ بھی محمد ہے. اور آئیے ایک حدیث پاک جس حدیث کی راویہ اماں عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو ایک بات بتا دوں، ماں سیدہ خدیجہ ہوں یا حضرت سیدہ عائشہ پاک ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کی عظمت کو سلام. اور سیدہ عائشہ کو یہ اعزاز حاصل ہے محبوبہ محبوب خدا ہے. آپ فرماتی ہیں مجھے کبھی کسی پر رشک نہیں آیا. حضور کی جتنی گھر والیاں تھیں کسی پر رشک نہیں آیا. رشک آتا تھا تو سیدہ خدیجہ پر. کیوں؟ کہتی ہیں سرکار گھر میں بیٹھتے ولا کی یکسر ذکرہا خدیجہ 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 خدیجہ. اگر آپ سارے جاگ کے میرا ایک جملہ ایک منٹ او بھائی ایک منٹ، جملہ اتنا قیمتی کہنے لگا ہوں مزہ آ جائے گا لیکن سننا پیار سے. ساری کائنات محمد محمد کرے اور میرا نبی خدیجہ خدیجہ کرے. گھر کے ماحول میں بیٹھ کر. اور اماں عائشہ کہتی ہیں ولا کی یکسر ذکرہ،
کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتا تھا, بکری ذبح کرتے, بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے حصے ٹکڑے کرواتے, ٹکڑے کروا کے خدیجہ پاک کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے. میں رکا ہوں اس لیے کہ سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ میری خدیجہ کی دوستی کن کن سے تھی. اچھا آپ حضرات تھوڑا سا سوچ لیں اور پھر میری بات سننا. یہ اس خدیجہ پاک سے پیار نہیں ہے کہ سہیلیوں کو بھی پتا. اور سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت کیوں بھیجتے تھے؟ تاکہ قبر انور میں سیدہ خدیجہ دیکھیں کہ میں نے نبی سے وفا کی ہے تو محمد کی کریمی بھی یہ ہے, میرے تعلقات کا بھی خیال فرماتے ہیں. حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک دن میں پھر کہہ دیتی کبھی کبھی, سرکار ہر وقت خدیجہ 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 خدیجہ. ایک مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا, اور اس کو کوئی حسد نہیں کہتے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے زیادہ چاہے. تو اما عائشہ کی خواہش بھی تو یہی تھی کہ بیٹھی تو میں ہوں پاس. تو عرض کی حضور آپ ہر ٹائم خدیجہ 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 ہی کرتے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں عورت کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے خدیجہ کے. حضور صرف خدیجہ ہی تھی. اب میرے پاک نبی کا جملہ سنیے, آقا چپ نہیں ہوئے بلکہ آقا نے فرمایا انہا کانت و کانت, ہاں ہاں خدیجہ خدیجہ ہی تھی, خدیجہ ہی تھی. اور اس پر شراح حدیث شارحین حدیث نے لکھا ہے سرکار نے 2 مرتبہ کانت کانت فرمایا. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے گویا یوں فرمایا خدیجہ محسنہ تھی, مشفقہ تھی, صوامہ تھی, کفامہ تھی. اے عائشہ تجھے کیا بتاؤں, وہ پیار کرنے والی خدیجہ, وہ احسان کرنے والی خدیجہ, وہ محمد پر لٹ جانے والی خدیجہ, وہ سب کچھ لٹانے والی خدیجہ, وہ رب کو قیام کی حالت میں یاد کرنے والی خدیجہ, وہ خدیجہ جو روزے زیادہ رکھتی تھی. ادھر میرا جملہ سنے, واہ سیدہ خدیجہ تیری عظمت کو سلام, تیرے وصال کے بعد عظمت تیری ہے اور زبان میرے محمد کی ہے. آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں گے, اگلی بات سنیں. اس پر پہلا جملہ, بعض لوگوں کا او جی عورت کی بہت تعریف کرتا ہے کہ رن مرید ہے, لعنت تیری سوچ پر. بیوی نیک ہو تو اس کی تعریف دنیا سے جانے کے بعد بھی کرنا سنت مصطفیٰ ہے. بیوی کی نیکی کی تعریف رن مرید نہیں کرتے, محمد کے نوکر کرتے ہیں. اب کہہ لیں ذرا اس کو پیار سے سبحان اللہ. اور اس سے جو اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا وہ بھی سن لیں. فرمایا عائشہ وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدْ, وہ محسنہ تھیں, مشفقہ تھیں, مجھ پر لٹنے والی تھیں, سب کچھ لٹانے والی تھیں, سختیوں کے ماحول میں میرا ساتھ نبھانے والی تھیں. یہ جملہ سارے حضرات امانت لے جائیں, گھر کو سنا دینا. دکھ اور سکھ کی کسی حالت میں جس نے نبی سے کبھی شکوہ نہیں کیا اس کا نام خدیجہ الکبریٰ. یہاں تو عورتوں نے تباہ کر کے رکھا ہوتا ہے, میں نے تیرے گھر چو کھٹیا کیے, کھاندے پیندے گھر دی سال روڑ گئیاں. حیا کر. عرب جس کے دسترخوان پہ پلتا تھا وہ نبی پہ سب کچھ لٹا کے پتے کھائے, وفا اس کو کہتے ہیں. اور میرے نبی نے پھر ان وفاؤں کو یاد رکھا نا. پھر فرمایا وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدْ, اگر شیطان سے کچھ دوست نماز پڑھنے آئے ہوں تو یہ ان کو جا کے پھر بتا دینا کہ کم از کم جمعہ کے ٹائم ہمیں ڈسٹرب نہ کیا کریں. وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدْ. اس پر ملا علی قاری بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ سے میری اولاد بھی ہے.
نہیں، ملا علی قاری کا جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا عائشہ کیسے بھلا دوں اس خدیجہ کو جس نے مجھے فاطمہ جن کے دی ہے۔ اب اس جملے کو آپ نے سننا ہے اور میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی وہ ماں ہے، اسلام پھیلانے پہ جن کا سارا مال لگا ہے، اسلام پھیلانے میں بھی خدیجہ ہیں، قیامت تک مصطفیٰ کی نسل کے چلانے میں بھی خدیجہ ہیں۔ ساری نبی پاک کی اولاد کی ماں سیدہ خدیجہ ہے۔ 25 سال سرکار کے عقد میں رہیں، حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ 50 سال سے 63 سال کی عمر، 13 سال باقی بچتے ہیں، تو ان 13 سالوں میں سرکار نے کتنے اور نکاح فرمائے؟ خدیجہ پاک جب تک رہیں دوسری شادی نہیں کی۔ مولا علی کے نکاح میں جب تک سیدہ زہرا رہیں، حضور نے کہا علی تم بھی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے گھر میں خدیجہ ہو ضرورت کسی اور کی نہیں، گھر میں زہرا ہو ضرورت کسی اور کی نہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک مرد 2 شادیاں کرتا ہے تو دونوں ہوتی ہیں سوکنے، اور سوکنوں میں ہوتا ہے شریکہ۔ میرے نبی نے فیصلہ کر دیا نہ خدیجہ کی کوئی شریکہ ہے نہ زہرا کی کوئی خدیجہ ہے، شریکہ ہے۔ اور میں رک کے بات کروں گا تو بڑا مزہ آئے گا۔ گود خدیجہ میں جو پلے وہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، گود زہرا میں جو پلیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ اور دیکھیے مقدر، دیکھیے خدیجہ پاک کا مقدر، نبیوں کے سردار کی گھر والی، اور سیدہ زہرا پاک کا مقدر، ولیوں کے امام کی گھر والی۔ اب میں رکا ہوں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ پتے کھا کے بھی شکوہ نہ کرے، اور سیدہ زہرا چکی چلائے، ہاتھوں پر نشان پڑ جائیں، پانی بھر بھر کے سینہ پاک پر نشان پڑ جائے، آگ جلائیں، نور کی سیدہ زہرا پورا وجود دھوئیں میں ہٹ جائے۔ اے سیدہ زہرا فرشتے تیرے در کی نوکری پہ ناز کرے، مخدومہ کونین ہے اور کبھی علی سے شکوہ نہیں، کہا تربیت ہے اماں خدیجہ الکبریٰ کی۔ ماؤں کی تربیت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ علامہ شاعر مشرق محمد اقبال بولے رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا۔ از امہات، وہ کہتے ہیں کہ اولاد میں ماں کی تربیت دکھائی دیتی ہے۔ اب میرا جملہ سنیے، زہرا میں خدیجہ کی تربیت دکھائی دیتی ہے اور حسنین میں زہرا کی تربیت دکھائی دیتی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی لاجواب اور سیدہ زہرا بھی لاجواب۔